ایک بندہ آتا ہے جی کیا کرے سمجھ نہیں آئی، قرض بہت ہو گیا۔ کتنا قرض ہو گیا؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 2 کروڑ 10 کروڑ۔ ہاں کچھ بیچارے بغیر دیکھے چھلانگ لگاتے ہیں تو اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھتے ہیں۔ اتنا کو قدم اٹھاؤ نا جتنا آپ سہ سکو۔ پہاڑ جتنا قرض ہو، پہاڑ کہہ رہا ہوں، اور یہاں جاننے والے ہیں وہ لوگ، علم پڑھے ہوں گے کہ پہاڑ کی ماہیت اور ساخت کیا ہوتی ہے۔ پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے بھی ہوتا ہے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، یہ تم پڑھ لینا۔ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا اذهبه الله عنه، اگر تیرے اوپر صبیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ اس قرضے کو دور کر دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا، دنیا میں قرض ختم۔ یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کا امتحان نہیں لیتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو چیک نہیں کیا کرتے کہ چیک کرتے ہیں کہ نہیں، یقین شرط ہے۔ وہ میمون بن مہران کے ماموں نے جب یہ عمل تھا کہ جب بھی ہو جاتے تو لوگوں کو مال تقسیم کرتے، کہتے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ آپ بانٹتے ہی رہتے۔ کہتے بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا، وہ جتنے درہم و دینار تھے اس نے بانٹ دیے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کرتے، مل جائے گا۔ جب آپ کا یقین ہو تو پھر سمجھ لیجئے بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈبے کے، بغیر کسی چپ اور ریموٹ کنٹرول کے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے سپرد کر دیا۔ سمندر میں چلتا بھی گیا، واپس بھی آیا، اور آخر قرآن کے الفاظ ہیں غم نہ کرنا وہ آئے گا تیرے پاس ہی۔ پھر بھی دودھ آ کے موسیٰ نے پیا تو کس کا پیا؟ یقین جب ہو تو اتنی بڑی آنکھ جلی ہو، اور ابراہیم کا یقین تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اتنی آنکھ کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا، لو طار علیہا طائر سقط مشویا، تو بھنا ہوا نیچے گر جائے۔ اور آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں یہ آگ لگی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا یقین تھا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دیا۔ یقین شرط۔ محمد والعیاذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نے لہٰذا جماعتنا اس لیے جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت اتار دی جس کا مفہوم یہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تو نے میرے محبوب کے ہاتھوں کے توڑنے کی بات کی ہے، جب تک یہ قرآن باقی رہے گا تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہی رہے گا۔ نہ جانے روزانہ کروڑوں مرتبہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے ابو لہب اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ہجرت سے پہلے جو 1-2 سال تھے بہت سختی کے ساتھ، یہ وہی ہستی ہیں جن کو نبوت سے پہلے بھی لوگ صادق اور امین مانتے تھے، لیکن ان کی مخالفت کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ یہ بہت سارے بتوں کو چھڑا کے صرف ایک رب کی بات کیوں کرتے۔ اس لیے یہ بات یاد رہنی چاہیے، جو حق بولتا ہے، جو توحید کا پرچار کرتا ہے، اس کی دشمنی ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی خواہشات پہ ضرب جب آتی ہے تو وہ اس وقت ہی آتی ہے جب ایک اللہ کو انسان مانتا ہے تو مشرک کبھی توحید والے کو پسند نہیں کرے۔
نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ کیا کہ چلو ان کو جا کے دعوت دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف بھی پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ بات کو مانتے، اور اللہ کی دعوت تھی، انہوں نے صرف اس بات کا انکار نہیں کیا بلکہ بچوں کو تیار کیا اور انہیں اس بات پہ بھی تیار کر لیا کہ آپ ان پہ پتھر برسائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک خون زدہ ہو گئے۔ اس قدر غم کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا اور کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو اللہ عز و جلال کی طرف سے میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، میں پوری بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ فرمایا نہیں، انی لارجو ان یخرج اللہ من اصلابہ من یعبدہ، میں اس امید پہ کام کر رہا ہوں یہ نہیں بھی مانتے تو ان کی اولادیں تو اللہ کی عبادت کرنے والی۔ بعض کام اس لیے نہیں انسان کرتا کہ اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ خود دیکھے گا، اگلی نسلوں کے لیے بھی کام کرنا ہوتا۔ جب یہ غموں کے پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان غموں کو ہلکا کرنے کے لیے ایک ایسا انعام اپنے پیغمبر کو دیا، اور وہ انعام کیا تھا؟ رات کے کچھ حصے میں، ایک ہی رات کے کچھ حصے میں 40 دن کا سفر مکہ سے بیت المقدس کا ہے وہ بھی طے کروایا، جس کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائی جس کو معراج کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس اسراء اور معراج، یہ جو معجزات اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے، بد نصیبی ہے ان لوگوں کی، کچھ لوگ زندیق جن کو کہتے ہیں، بے دین لوگ، انہوں نے اسراء اور معراج کا بھی انکار کر دیا۔ تو میں نے خطبے کے شروع میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے یہی سچا مومن ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا؟ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور کچھ نے کہا کہ ہاں ہوا ہوگا، لیکن خواب میں اللہ نے سیر کروائی۔ اگر خواب میں سیر کروائی تو قریشیوں کو، مشرکین کو کوئی اختلاف ہونا تھا؟ خواب تو کچھ بھی بندہ دیکھ سکتا، ان کو تو اسی لیے پریشانی ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بیداری کی حالت میں ہو اور ایک ہی رات میں 40 دن کا سفر ہو اور جسم اور روح دونوں چیزیں ہوں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانوں پہ بھی کوئی جا سکتا ہے؟ ان کے لیے انکار کی وجہ یہ بنی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا تو ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا خواب، لیکن اللہ کے رسول کے تو خواب بھی سچے، کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تنام عینای ولا ینام قلبی، اللہ کے رسول فرماتے میری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ انبیاء کی ایسی حالت ہوتی۔ بعض لوگوں نے اس بات کا انکار کیا، لیکن سچے مومنوں نے اس کو بھی مانا کہ اللہ کے رسول کو یہ اسراء اور معراج جو کروائی گئی یہ بیداری کی حالت میں ہوئی، روح اور جسم دونوں کے ساتھ کروائے گی۔ بعض نے یہ بھی کہا بس روح کو سیر اللہ نے کروائی ہوگی،
یعنی انسان جب قرآن اور حدیث سے الگ ہوتا ہے اس قدر بے وقوف ہو جاتا ہے کہ جس ہستی کو اللہ ذو الجلال نے پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع بنایا ہے وہ ہستی معراج اور اسراء پہ بات کر رہی ہے اور قرآن نے بیان کیا ہے، پھر بھی عقل کے گھوڑے دوڑاتی ہو، نہیں ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا۔ کروانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے کروائی سیر، کرنے والا حقائق بیان کر رہا ہے، نہ رب پہ یقین ہے نہ اس کے محبوب پہ یقین ہے، اپنی اس ذلیل عقل پہ یقین کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کو ٹھکرا دیتے۔ کون سی عقل؟ جس کے کوئی میرز ہی نہیں، یہ برائی کو اچھا سمجھ لے تو برائی پہ لگ جاتا ہے انسان۔ اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے سامنے قرآن و حدیث آئے وہ کہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح سیدنا ابو بکر نے اسی قصے کو سنا تھا اور ابو جہل کو موقع ملا تھا، اس نے کہا جانتے ہو آپ کے دوست کہہ رہے ہیں میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں یہ سیر ہوئی ہوگی۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی بات کے بعد کہ اس سے بڑی حقیقت دنیا کے اندر اللہ نے اتاری نہیں۔ زنادقہ سے فارغ ہوئے جو مانتے نہیں ہیں اسراء و معراج کی بات، ایسے لوگوں کی بات آ گئی جو کہتے ہیں نہیں روح کی ہوئی ہوگی، خواب میں ہوئی ہوگی۔ ایک چوتھا گروہ آ گیا، نہ جانے کس بنیاد پر دنیا کے اندر جتنی کتب حدیث ہیں کسی حدیث کی کتاب میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی، انہوں نے ایک خاص دن بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جب ہوئی 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور سب جانتے ہیں کہ آپ نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ 13 سال، اور مدینہ میں کتنے سال گزارے؟ 51 سال 9 ماہ اور 28 دن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب آپ کو معراج کروائی گئی۔ کوئی کہتے ہیں نبوت ہجرت سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، اور وہ بات جس پہ جمہور علماء ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہجرت سے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کا واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو 1 سال کا ہوا ہے۔ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے یہ ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب کروائی گئی تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ کس طرح حدیث نے لمحہ بلمحہ اس حقیقت کو بیان کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دوسری روایات میں ہے کہ میں گھر میں تھا تو میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا۔ یہاں ان کہانیاں سنانے والوں کی بھی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی جو زور لگا لگا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج پہ گئے، واپس آئے تو بھی کنڈا حرکت کر رہا تھا، دروازے سے گئے ہی نہیں۔ فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے۔ روایت صحیح بخاری کی 7517، ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے یہی وہ ہستی، دوسرا کہتا ہے روئے زمین پہ سب سے بہترین یہی ہستی ہے، تیسرا کہتا ہے چلو پھر ان کو لے کے چلتے ہیں۔ وہاں سے لیا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ جبریل امین نے سب سے پہلا کام یہ کیا جو اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، فشق جبریل ما بین نحرہ الی لبتہ، آپ کے گلے سے لے کر ناف کے نیچے تک چاک کیا
اور آپ کا دل مبارک نکال کے سونے کے تشت میں رکھا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر یہ سونے کا تھال جو تھا اس میں حکمت اور ایمان اس کو بھرے ہوئے کو آپ کے دل میں انڈیل دیا اور پھر اسی طرح بند کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3342، کہ اللہ کے رسول فرماتے فرج سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا، میں مکہ میں تھا تو جبریل نے میرے سینے کو بھی چاک کیا اور ایک تھال جو ہے وہ حکمت، دانائی اور ایمان سے لبریز میرے سینے میں الٹا کے اس کو بند کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ کے حکم سے براق لائی گئی۔ براق کیا ہے؟ گدھے سے بڑا جانور اور گھوڑے سے چھوٹا جانور، آج عام لفظوں میں خچر بولتے ہیں، سفید رنگ کا یہ جانور، لیکن اس کی پشت بہت لمبی تھی۔ یہ ایسا جانور جس پہ آج تک کسی نے سواری نہیں کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 128، جب وہ سواری لا کے کھڑی کی تو سید المرسلین قریب ہوئے تو وہ شرما گئی، کیونکہ کسی نے آج تک سواری کی نہیں تھی۔ تو جبریل کہنے لگے سید المرسلین کی سواری پہ آپ پیچھے ہٹی ہو؟ فرفض عرقا، اس کے پسینے چھوٹ گئے حیا کی وجہ سے کہ سید المرسلین مجھ پہ سواری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اس سواری پہ سوار ہوا اور جبریل بھی میرے ساتھ، وہ ایک قدم اٹھاتی جہاں تک نظر جاتی ہے اتنا سفر طے کرتے۔ 40 دن کا سفر جو مکہ سے شام تک کا ہے، جزء من اللیل، رات کے ایک حصے میں ہی اللہ ذوالجلال نے یہ سفر مکمل کر۔ یہاں انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ 40 دن کا سفر ایک رات میں کیسے ہو گیا۔ جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، یہ میرز میرے اور آپ کے ہیں، وہ میرز کا پابند نہیں ہے، وہ خالق ہے، یہ بنیاد ہے۔ بیت المقدس میں پہنچے، جامع ترمذی کی روایت ہے 3132، سید المرسلین سواری سے اترے تو آپ سواری کو باندھنے لگے تو جبریل نے کہا نہیں، یہاں باقی انبیاء کی سواریاں ہیں، یہاں نہیں، آپ کی سواری اندر جائے گی۔ جبریل نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے پتھر میں سوراخ کیا اور کہا آپ کی سواری یہاں باندھی جائے۔ ساتھ ہی آپ کی مہمان نوازی کے لیے آپ کو 2 چیزیں پیش کی گئی، جس طرح معراج میں بھی ایسا آئے گا واقعہ جو بھی آپ ذکر کریں گے، وہاں پہنچنے پر بھی آپ کو شراب پیش کی گئی اور آپ کو دودھ پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کر لیا اور دودھ لے لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر صحیح بخاری کی روایت ہے 3394، جبریل نے ایک بات کہہ دی جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اخذت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا ہے دودھ کو، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ سید المرسلین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شراب سے ہمیشہ گمراہ ہی بندہ ہوتا۔ 10 چیزوں کو لعنت کی گئی ہے، شراب پینے، پلانے والے، بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھا کے لے جانے والے، سب چیزوں پہ، قیمت پہ۔ ساتھ یہ فرمایا کہ ام الخبائث، خباثتوں کی ماں جو ہے یہ شراب ہے، اس لیے فرمایا جو توبہ نہیں کرتا شراب میں دھت رہتا ہے، مدمن الخمر، اس پہ جنت حرام ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہاں سے اگلے سفر کے لیے اللہ عز و جلال نے ان کو تیار کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 172، جس بات میں اس بات کا تذکرہ ہے فحانت الصلاة فأممتهم، نماز کا وقت ہوا، میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے تو جبریل امین فرماتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذا مالک صاحب النار فسلم علیہ فالتفت الیہ فبدأنی بالسلام۔ جبریل کہنے لگے یہ جہنم کا داروغہ فرشتہ بھی آیا ہے، اس کو سلام کہیے۔ میں نے جب دیکھا تو فرشتے نے مجھے پہلے سلام کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء الدنیا، جبریل نے میرے ہاتھ سے پکڑا، دوبارہ ہم سواری پہ بیٹھے، ایک اگلے سفر کی روانہ، پہلے آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7517، جب پہنچے آسمان کے دروازے بند تھے، فاستفتح الباب، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ جبریل فرمانے لگے میں جبریل ہوں۔ ومن معک، آپ کے ساتھ ہستی کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے سوال کیا کیا اس ہستی کو بلاوا آیا تھا؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے اندر ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ جو ہی دروازہ کھولا تو فرشتے نے کہا فمرحبا به واہلا، اس ہستی کو خوش آمدید، فیستبشر به اہل السماء، پہلے آسمان کے سارے فرشتے خوش ہوئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آ گئے۔ لا يعلم اہل السماء بما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم، لیکن ساتھ ہی صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو کیوں بلایا ہے، کیونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے، اور کچھ پتا نہیں تھا فرشتوں کو کہ زمین پہ اللہ عز و جلال اس مبارک ہستی سے کام کیا لینا چاہ رہی ہیں، حتی یعلمہم، جب تک اللہ بتا نہ دے۔ یہاں بھی تھوڑی سی اپنی عقل کو بیدار کیجئے گا، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہہ دیتے ہیں نا یہ کیسے ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بین السماء الدنیا واللتی تلیہا 500 عام، 500 سال سفر کریں تو پہلے آسمان کا یہ سفر۔ تو ظاہر ہے یہ کون سا سفر ہے بھلا؟ جہاں تک نظر جائے ایک قدم اٹھائے تو سواری نے وہاں تک پہنچانا تھا۔ پھر آسمان کی تھکنس بھی جو ہے 500 سال اس کی ہے۔ ہر آسمان کا ایسے ہی مسئلہ ہے۔ اللہ عز و جلال نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقات بھی کروائی اور سیر بھی کروائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد تھے وہ البیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے اس طرح ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں 70,000 فرشتے اس گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2891۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کب سے اللہ نے بنایا ایک فرشتے کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آنی۔ کیلکولیشن کا نظام اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، جتنے یہ کھرب کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرشتوں کا تعارف کرواتے ہوئے اتنا بتایا ہے کہ مومن تو ایمان لاتا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 854 کہ جو 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کندھے سے کان تک کا سفر جو ہے مسیرۃ 700 عام، 700 سال سفر کیا جائے تو فرشتے کے کندھے سے اس کا کان آئے۔ وہ خود فرشتہ کتنا بڑا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو 3 چیزیں پیش کی گئی، شہد بھی پیش کیا گیا، شراب بھی پیش کی گئی اور دودھ بھی پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3877، آپ نے یہاں بھی دودھ کو اختیار کیا، یہاں بھی جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو لے لیا۔ جو دودھ کے ساتھ لگا رہے گا واقعتاً فطرت کو اختیار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا سکھائی ہے، اور آپ کو یاد ہوگی دودھ پی کے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ بولے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو ہم دودھ تو پیتے نہیں، ہم تو پانی والا دودھ پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، تو اس کی تو کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا میں اللہ یہ اور عطا کر دے، اس میں برکت ڈال دے۔ سیدنا عمر دودھ پیتے رو پڑے، کسی نے پوچھا یہ کیا؟ اللہ کی نعمت ہے، کہا اس لیے تو رویا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے نعمت عطا کر دی۔ تعجب یہ ہے اگر کوئی یہاں محترم ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہ کیا کرو، ثلاث لا ترد، الطیب واللبن والوسائد، کوئی خوشبو پیش کرے تو واپس نہ کرو، دودھ پیش کرے تو واپس نہ کرو، کوئی تکیہ کشن پیش کرے ٹیک لگانے کے لیے تو واپس نہ کیا کرو۔ لیکن آج کہتے ہیں دودھ نہیں پینا، زندگی کے آخری رمق تک اپنی ہڈیوں کی مضبوطی اگر کوئی چاہتا ہے تو دودھ سے بڑا کوئی علاج نہیں۔ لیکن ہاں کچھ چند دنوں میں احتیاط کی اگر کوئی بات ہو تو یہ ایک الگ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، آپ کو پھر جنت کا نظارہ کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ فاذا فیہا جنابذ اللؤلؤ، میں جنت میں داخل ہوا تو موتیوں کے مینار بنے ہوئے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے جنت کا نظارہ کروایا۔ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور جنت کی مٹی جو تھی وہ ساری کی ساری کستوری تھی، موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں۔ جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں یہ اللہ ذوالجلال نے جو آپ کو انعام کیا ہے یہ حوض کوثر ہے۔ وہاں برتن اتنے ہیں حوض کوثر پہ کہ جتنے عدد نجوم السماء، جتنے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ جو بھی آئے گا حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول اسے پلائیں گے۔ جس نے پی لیا بقیہ جنت کی جو زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سیدنا بلال کی آواز سنی، جنت میں چلتے چلتے پوچھا یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ جواب ملا یہ بلال ہیں جو چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ واپسی بھی آ کے پوچھا بما سبقتنی، بلال وہ اتنا بڑا تمہیں اللہ نے انعام دیا کیا کرتے ہو؟ کہا آپ نے تو سکھایا تھا ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی بے وضو ہو جاؤں فوراً وضو کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کالے رنگ کا غلام چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جب وہاں آگے آیا
فأتيت على قصر مربع مشرف، بہت بلند ایک محل، اس قدر خوبصورت. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اور سب سونے کا یہ محل بنا ہوا. جامع ترمذی کی روایت ہے 3689. میں نے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ جبریل نے کہا یہ ایک عربی کا محل ہے. میں نے کہا میں بھی تو عربی ہوں. جبریل نے پھر کہا یہ قریشی کا محل ہے، عربی ہے لیکن قریشی ہے. کہا میں قریشی بھی ہوں. جبریل نے پھر کہا کہ یہ قریشی کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا قریشی تو میں بھی ہوں لیکن یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ کی امتی کا محل ہے. میں نے پوچھا محمد تو میں ہوا، یہ میرے کس امتی کا گھر ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا یہ عمر کا محل ہے. کوئی مچلتا ہے کوئی اچلتا ہے تو اس کی اپنی شوق اور ذوق کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیارے صحابی کا جنت میں گھر بھی دکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جب واپس آئے، عمر میرا جی چاہا کہ میں گھر میں داخل ہو کے دیکھوں لیکن تیری غیرت یاد آ گئی تو پھر میں اندر نہیں گیا. تو سیدنا عمر کہتے ہیں ما کنت لأغار علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پہ غیرت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے ہوئے اتت علی رائحۃ طیبہ، بہت اچھی خوشبو آئی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، کہا یہ ماشطہ بنت فرعون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے. ماشطہ بنت فرعون یہ کون ہے؟ اس کا کیا قصہ ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، یہ آیا اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو کہتی ہے بسم اللہ. کہتی ہے اللہ کون ہے؟ نے کہا میرا رب اور تیرا رب. کہ رب تو فرعون ہے. کہا فرعون کا بھی رب ہے. بات فرعون تک پہنچ. فرعون نے بلایا باز آ جاؤ. کہا یہ نہیں ہو سکتا، رب وہی ہے. توحید پہ کمپرومائز نہیں ہے. توحید پہ کمپرومائز مومن نہیں کر سکتا. ہمیشہ توحید پہ کمپرومائز اس وقت ہوتا ہے جب شیطان کے شکنجے میں انسان آ جاتا ہے. اللہ کی وحدانیت جو ہے اس سے قیمتی چیز انسان کی زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں. فرعون نے آرڈر کیا اس کو اور اس کے بچوں کو بھی تپتے تیل میں پھینک دیا جائے. سب کو لایا گیا. جب حکم دیا گیا تانبے کا ایک بہت بڑے تھال میں آگ کے اوپر رکھا گیا، تیل ڈالا گیا. ماں کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن میری ایک تمنا یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا کر کے اکٹھا دفنا دیجیے. ایک کو پھینکا، دو کو، تین کو. جب اس بچے کو پھینکا جو دودھ پی رہا تھا، جس کے ہونٹوں پہ بھی دودھ کے قطرات تھے، تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے یہ بھی جلے گا. تو اللہ نے اس کی زبان کو جاری کر دیا اور کہا اصبری یا اماں فإنکی علی الحق. میری ماں صبر کرنا، حق والے بے صبرے نہیں ہوتے. اور اللہ کے پاس چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کی جنت میں آواز آ رہی ہے؟ جواب ملا یہ حارث بن نعمان ہے. روئے زمین پہ سب سے بڑا خدمت گزار ماں کا یہ شخص ہے. یہ پڑھتا قرآن زمین پہ بیٹھا، اس کی تلاوت کی آواز جنت پہنچتی ہے. آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی معراج پہ. آپ آگے جاتے ہیں خوشبو آتی. پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ غمیصہ بنت ملحان ہے. یہ کون ہے غمیصہ بنت ملحان؟ ایک بیٹا اللہ نے دیا، بیمار ہو گیا، خامد اپنے کام کاج پہ گیا ہے، بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا.
نہ اس نے شور مچایا، نہ بین کیا، نہ آج کل کے ماحول کے مطابق